کہ رب العالمین نے اپنے آپ کو بھی بطور گواہ کے اس موقع پر ذکر فرمایا کہ میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں. اور ایک آمنہ کے لال پر جب نبیوں سے اللہ نے ایمان لانے کا اقرار لیا، اللہ نے اپنے آپ کو بطور گواہ کا ذکر فرمایا. جب اللہ نے اس بات کا ذکر کیا تو خلیل خدا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ اگر اللہ رب العالمین یہ بڑا رسول میری اولاد میں پیدا فرما دے اور میں ان کا دادا کہلاؤں، بابا کہلاؤں، تو میرا سر فخر سے بلند ہو جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی. ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، حسین کسی موقع کی انتظار میں رہے، کوئی ایسا موقع مناسب آئے، اللہ کے سامنے اپنی تمنا کا اظہار کروں تو اللہ اس کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. اللہ نے ابراہیم سے کئی امتحان لیے، کئی مواقع آئے، لیکن ابراہیم نے کسی موقع کو مناسب نہیں سمجھا. ایک موقع آیا کہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم جی میرا اللہ، فرمایا میرا گھر بیت اللہ طوفان نوح سے زمین دوز ہو چکا ہے، اب وقت آ چکا ہے کہ اس بین الاقوامی ہدایت کے مرکز کو ظاہر کیا جائے، بیت اللہ کی تعمیر کی جائے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ ملایا، 5 مختلف دور دراز کے پہاڑوں کے پتھر جمع کیے اور بیت اللہ کی تعمیر کے لیے مٹیریل جمع کیا. کچھ مٹیریل ان 2 پیغمبروں نے جمع کیا اور کچھ مٹیریل میرے اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے جنت سے بھیج دیا. بیت اللہ کے اندر یہ حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، کچھ اور پتھر بھی تھے. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لیا، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں. جب تعمیر سے فارغ ہوئے، تعمیر کر رہے تھے تو میرے اللہ کو اپنے ان دونوں پیغمبروں کی تعمیر کعبہ کی ادائیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے دونوں پیغمبروں کی تعمیر کی اداؤں کو قیامت تک لیے قرآن بنا دیا. فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یہ دونوں پیغمبر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ ان کی اداؤں کو قرآن بنا رہے ہیں. جب تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دامن پھیلا دیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ میری اس محنت کو قبول فرما لے. اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، قبولیت کے آثار ابراہیم علیہ السلام کو محسوس ہونے لگے. اللہ کے خلیل پیغمبر نے اپنی دعا میں اضافہ کر دیا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے قبولیت کے آثار نمایاں سے نمایاں ہوتے چلے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے اللہ کی رحمت میری دعا قبول کرنے کی طرف متوجہ ہے. بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، اللہ کی رحمت متوجہ ہے، میری دعا قبول ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام جو ایک طویل عرصے سے اپنے دل میں ایک دیرینہ تمنا لے کے بیٹھے تھے، اس کے مانگنے کا وقت مناسب سمجھا تو عرض کی ربنا وبعث فیہم رسولا. جس نبی کے لیے ابراہیم علیہ السلام موقع کی مناسبت کے انتظار میں تھے، آج موقع اللہ نے دیا تو ابراہیم نے اللہ رب العالمین سے آمنہ کے لال کی رحمت کو مانگ لیا. ایک بات میں اور بھی عرض کروں، ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد اللہ سے ایک مانگا اور پھر اس آنے والے نے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے بھی ایک مانگا. جس کو ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کر کے مانگا اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور جس کو کعبے کا غلاف پکڑ کے آمنہ کے لال نے مانگا اسے حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں. جس کو ابراہیم نے مانگا وہ ہزاروں سال بعد میں آئے، اور جس کو آمنہ کے لال نے مانگا رات کو غلاف کعبہ پکڑ کے مانگا، صبح ہونے سے پہلے عمر روتا ہوا محمد عربی کے قدموں میں حاضر ہو گیا. وہ دعائے خلیل ہیں اور حضرت عمر دعائے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے آمنہ کے لال کو اللہ سے مانگا، اس لیے کہ عالم ارواح سے یہ تمنا لے کے آئے تھے.
اب دوسری بات میں اس کو یہاں چھوڑ کے اب دوسری بات عرض کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے آمنہ کے لال کو مانگا، آپ کو مانگا تو آپ کا کام بھی ساتھ مانگ لیا کہ وہ نبی آ کر رسول آ کر دنیا میں کرے گا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ بھی مانگ لیا، اور قرآن نے ہمیں بتایا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ مانگا کہ وہ نبی یہاں آ کے کیا کرے؟ فَمَا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ چار کام مانگے ابراہیم علیہ السلام نے آمنہ کے لال کے اللہ سے، اللہ وہ رسول جو میری اولاد میں سے آئے جس کو میں نے بیت اللہ کی تعمیر کر کے آپ سے مانگا ہے، پہلا کام یہ ہے کہ وہ آ کر تیری آیات کی تلاوت کرے، یعنی قرآن پڑھے۔ ابراہیم نے اللہ سے ہمارے نبی کا پہلا کام کیا مانگا؟ قرآن پڑھے۔ اور جب حضور دنیا میں آئے تو رب العالمین نے جو پہلی وحی نازل فرمائی 5 آیات جس میں آئیں، اللہ نے 2 مرتبہ اپنے نبی کو پڑھنے کا حکم دیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا اس رب کے نام سے پڑھ۔ پھر ایک آیت کے بعد پھر فرمایا اقرأ وربک الاکرم، تیرا رب بڑا کریم ہے، پڑھنا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قرآن کیسے پڑھا؟ حضور جس کو اللہ نے ابراہیم نے مانگا قرآن پڑھنے کے لیے، رب العالمین نے بھیجا قرآن پڑھنے کے لیے، اس نبی نے قرآن کیسے پڑھا؟ اٹھا ذرا فضائل اعمال دیکھ۔ صحابی کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس سے گزرنے لگا، مسجد نبوی کے پاس سے، نبی علیہ السلام 2 رکعت نماز کی نیت باندھ رہے تھے، دل میں خیال آیا اچھا موقع ہے نبی کے پیچھے نماز پڑھ لوں۔ فرماتے میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، نبی علیہ السلام نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھنا شروع فرمائی، 1 پارہ ختم، 2 پارے ختم، حتیٰ کہ فرماتے کہ پوری سورہ بقرہ نبی علیہ السلام نے ایک ہی رکعت میں مکمل قرات فرما دی۔ آج کو ایسا کر کے تو دکھائے، ابراہیم نے مانگا جو نبی کو قرآن پڑھنے کے لیے تھا، اللہ نے بھیجا جو اس لیے تھا، نبی نے 1 رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی، اور دوسری رکعت میں سورۃ النساء، تیسری رکعت میں اگلی سورت، اور اس سے اگلی میں آل عمران، تیسری میں سورۃ النساء، چوتھی میں سورۃ مائدہ۔ صحابی کہتے ہیں 4 رکعتوں میں نبی علیہ السلام نے 6 پارے پڑھے، میں کام چلا گیا، اللہ کے نبی نے آگے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ نبی علیہ السلام کا کام ابراہیم نے اللہ سے مانگا۔ اور دوسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِكْمَةَ، تیسرا کام سنت کی شریعت کی تعلیم دے۔ حکمت کے ویسے کئی معنی ہیں، میں آسان لفظوں میں عرض کر رہا ہوں۔ ابراہیم نے اللہ سے مانگا وہ نبی آ کے کتاب کی تعلیم دے۔ اب وہ کتاب کون سی ہے؟ کتاب تو وہی ہے جس کو اللہ کتاب کہہ رہے ہیں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور وہ قرآن ہے۔ اب وہ کام نبی علیہ السلام نے دوسرا کیا قرآن کی تعلیم، اور تیسرا کام والحکمت، حکمت شریعت کی تعلیم، سنت کی تعلیم، اور چوتھا کام وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کو نبی آ کے پاک کرے۔ 4 کام اللہ سے ابراہیم علیہ السلام نے آمنہ کے لال کے مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ کے حبیب نے یہ 4 کام کیے، جن کی تفصیلات کا یہ وقت نہیں، مگر ایمان حضور نے سارے کام علی وجہ الاتم کیے۔ اب میں تیسری بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ نبی جن 4 کاموں کے لیے آیا تھا، آیا امت ان 4 کاموں کو کتنا کر رہی ہے؟ یہ میں آپ کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میں یہ کام کتنے کر رہا ہوں، میں روزانہ کتنا قرآن پڑھتا ہوں، کتاب و حکمت کی تعلیم میں کتنی دیتا ہوں، اور لوگوں سے توبہ کرا کے میں ان کو کتنا پاک کرتا ہوں۔ عام میں سے ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے، جب سوچیں گے اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ کام میں نہیں کر رہا۔ 4 کام اللہ کے نبی کے جو ابراہیم نے اللہ سے مانگے تھے، یہ علماء کرام 4 کام بحسن اور خوبی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو پھر بھی یہ سیرہ علماء کرام کے سر جائے گا، اس لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان علماء کی حفاظت فرمائے اور ان کے ساتھ ہمیں جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔